بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت 26 سے آج ہم آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقہا۔ ہاں، اللہ ہرگز اس سے نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے حقیر تر کسی چیز کی تمثیلیں دے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لانے والے ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہ انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو ماننے والے نہیں ہیں، یعنی جنہوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو وہ یہ سن کر کہنے لگتے ہیں، ان تمثیلوں کو سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکار۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور وہ گمراہ نہیں کرتا مگر صرف انہی لوگوں کو جو فاسق ہیں۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کر دی ہے کہ ایک ہی چیز سے کچھ لوگ ہدایت پاتے ہیں اور کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ ایک گمراہی اور ہدایت حاصل کرنے کا، ہدایت پانا یا گمراہی میں پڑ جانا، اس کا تعلق ان مثالوں سے نہیں ہے بلکہ انسان کی اپنی کیفیات سے ہے۔ جو صحیح الفکر انسان ہیں وہ انہی باتوں سے صحیح سبق حاصل کر لیتے ہیں، اور جن کی عقل میں فتور ہے یا جن کے کردار میں، ان کی شخصیت میں جھول ہے، تو وہ اسی سے گمراہی اخذ کر لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی کہ کون لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کے آیات کو پڑھ لینے کے بعد ہدایت پانے کے بجائے تو ان کے لیے بتایا کہ وہ لوگ جو کہ فاسق ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اس سے صرف وہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو فاسق ہیں، اور فاسق کا مطلب ہوتا ہے نافرمان، اطاعت کی حد سے نکل جانے والا۔ یعنی اسلام جب اس اصطلاح کو استعمال کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدوں سے نکل جانے والا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فاسق کی تعریف میں، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یعنی کون فاسق لوگ ہیں، کن کی بات ہو رہی ہے، ان کی پہچان کیا ہے یا ان کے کردار کی جو خوبیاں یا خامیاں کیا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو مضبوط باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ یہ ان کے کردار کا ایک نقص ہے جو اللہ نے بیان کیا۔ دوسری بات کیا بتائی، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ جن چیزوں کو، جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ یہ تین اللہ تعالیٰ نے علامات بتائیں، تین ان کے کردار کی خصوصیات بتائیں کہ یہ تین چیزیں جس شخص میں جمع ہو جاتی ہیں گویا وہ مکمل فاسق ہے۔ عہد جو اللہ تعالیٰ سے کیا گیا جس کو توڑنے کی بات ہے، پہلی بات تو وہی عہد الست ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان سے اس کی پیدائش سے قبل، یعنی دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے، جب اللہ تعالیٰ نے سارے نسل انسانی کو جمع کیا تھا اور ان سے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، الست بربکم، اور جواب دیا تھا سب نے، قالوا، کہا، بلا، یقیناً آپ ہمارے رب ہیں۔ سورہ اعراف میں اس کا تذکرہ ہمارے سامنے آئے گا۔ اسی عہد کو یاد دلانے کے لیے اللہ نے رسول بھیجے ہیں، کتابیں نازل کی ہیں۔ تو جو لوگ اس عہد کو توڑ دیتے ہیں، جنہیں اس کا کوئی پاس نہیں رہتا، اور پھر اس کے بعد جو رسولوں سے ان کے سامنے یاد دہانی آتی ہے اسے بھی نظر انداز کر دیتے ہیں، تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ فاسق ہونے کی پہلی علامت ہے۔ اور دوسری بات پھر ان کے کردار میں جو نظر آتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے، بلکہ جو تعلقات کے دائرے کی بات ہے، تعلقات کے دائرے میں صرف رشتے ہی نہیں ہوتے بلکہ کس سے کٹنا ہے، کس سے جڑنا ہے،
یعنی اس معاملے میں جو اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے ہدایات دے رکھی ہمیں، ان ہدایات کے برعکس وہ ان تمام رشتوں کو کاٹتے ہیں یا ان رشتوں کو ان بنیادوں پر قائم نہیں کرتے یا تعلقات کے دائرے میں ان ہدایات کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے دی ہیں۔ تو یہ ان کی دوسری صفت ہے جو اللہ نے بیان کی، اور اسی کا نتیجہ فساد فی الارض کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ یعنی یہ تیسری جو بات ہے کہ وہ جو فساد فی الارض برپا کرتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں، تو وہ فساد انہی دونوں خصوصیات کی بنیاد پر خود بخود پیدا ہوتا ہے، تو گویا وہ مفسد بھی ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ ہیں جو کہ اس کتاب سے ہدایت نہیں پا سکتے، اور صرف کتاب سے ہدایت نہیں پاتے بلکہ خسارے میں پڑ جانے والے لوگ بھی یہی ہیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی انسان، عام انسان کتاب سے، قرآن مجید سے ہدایت نہیں پا سکتا، تو وہ اس کے خلاف بات ہے۔ یعنی صرف وہی اللہ تعالیٰ نے بتایا وہی شخص ہدایت نہیں پائے گا جو ان امور پر، یعنی جو ان کے اندر یہ چیزیں موجود ہوں گی، یعنی جو لوگ فاسق ہوں گے وہی اس کتاب ہدایت سے ہدایت پانے سے محروم رہیں گے۔ باقی رہا وہ شخص جو کہ نیک نیتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہدایت حاصل کرنے کی غرض سے اس کتاب اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ یا اس گویا کہیے کہ توفیق کی طلبی کے ساتھ کتاب کی طرف رجوع کرتا ہے کہ اسے ہدایت ملے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کتاب ہدایت سے اسے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بار بار بتکرار بیان کیا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اب ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ سورہ قمر میں اللہ نے اس کو بار بار دہرایا ہے، تو یہاں پر یہ بات واضح کر دی گئی۔ آگے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کیسے تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، کنتم امواتا، تم بے جان تھے، فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا۔ یعنی انسان کے جو آغاز ہے، جو پہلی پیدائش اس کی ہے، وہ ان مادوں سے جو بے جان ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے عدم سے وجود میں لاتا ہے۔ یعنی انسان اس سے پہلے موجود نہیں تھا، عدم سے وجود میں آتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارتا ہے، دوبارہ موت دیتا ہے۔ ثم یحییکم، پھر اس کے بعد دوبارہ تمہیں زندہ کرتا ہے۔ ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہو۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین یہ بات ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ انسان کی زندگی اور موت اللہ رب العالمین کے اختیار میں، اور اسی کے زندہ کرنے سے انسان، زندگی بخشنے سے انسان زندہ ہوتا ہے، اور اسی کی موت دینے سے انسان مر جاتا ہے۔ لہٰذا وہ جس کے پاس پلٹ کر بھی جانا ہے، جمع ہونا ہے، تو اس اعتبار سے پھر اس کے سے روگردانی کرنا یا اس کی ربوبیت سے انکار کر دینا یا اس کی اطاعت نہ کرنا، ایک نہ انسان کو زیب دیتا ہے اور نہ یہ اس کے لیے کسی بھی طرح مفید ہے، بلکہ یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ آگے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے جو اس رکوع میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ آغاز اسی سے کیا تھا، عبادت بندگی کی دعوت دے کے کیا کہا تھا؟ جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر اسی نے آسمان کی چھت بنائی، زمین کا فرش بنایا، آسمان سے پانی برسایا، طرح طرح کے رزق نے تمہارے لیے فراہم کیے، یہ سب باتیں کی تھیں۔ تو اب آگے آخر میں اسی رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ کی ذات، اسی کا یہ معاملہ ہے کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کیں۔ یعنی زمین میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں یہ انسان کے گویا کہیے کہ ضروریات کی تکمیل کے لیے یا انسان کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اور ان کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے کہ انسان کو فائدہ پہنچایا جائے۔ تو کہا هو الذی خلق لکم، تمہارے لیے پیدا کی ہیں، ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ بھی ہے۔ تو زمین میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو براہ راست انسان کے استعمال میں نہیں آتی، لیکن کسی نہ کسی طور پر وہ انسان کو فائدہ پہنچا رہی ہوتی ہیں۔ پھر آگے فرمایا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے۔ 7 آسمانوں کی حقیقت کیا ہے اس کا تعین آج بھی مشکل ہے، یعنی اس دور میں بھی مشکل تھا، آج بھی، کہ انسان کا علم ابھی اس درجے میں نہیں پہنچا کہ وہ ان کا صحیح تعین کر سکے۔ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ 7 آسمان اس نے استوار کیے۔ انسان ہر زمانے میں آسمان یا ماورائے زمین جو چیزیں ہیں ان کے لیے اپنے مشاہدات یا قیاسات کی بنیاد پر مختلف تصورات قائم کرتا ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی کہ 7 آسمان اس نے بنائے۔ ان الفاظ کا مفہوم متعین کرنا یہ آج کے علم کی بات بھی پوری طرح سے انسان کے لیے
ممکن نہیں ہے۔ ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یا تو اللہ نے اسے 7 محکم طبقوں میں تقسیم کر دیا، یا یہ کہ زمین جس کا کائنات کے جس حصے میں واقع ہے وہ 7 طبقوں پر مشتمل ہے۔ تو فرمایا کہ 7 آسمان استوار کیے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یعنی اس کائنات کا نظام چلانے کے لیے جس علم کی ضرورت ہے، یعنی انسان کے علم کی حقیقت تو یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کا ادراک نہیں کر سکتا، سمجھ نہیں سکتا، وہاں تک اس کی نظر نہیں پہنچتی، اس کا علم نہیں پہنچتا۔ اور اللہ تعالیٰ کا علم ایسا ہے کہ وہ ان تمام پوری کائنات کا نظام جو ہے وہ چلا رہا ہے، اور کتنی بڑی کائنات ہے کہ انسان آج اس کا تصور کرتا ہے تو پھر وہ بھی اس کی عقل سے باہر ہو جاتا ہے، بل اندازے وہ قائم کرتا ہے۔ آگے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اب یہ سورہ بقرہ کا 4تھا رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور اس مقام پر اللہ تعالیٰ انسان کو وہ علم عطا فرماتا ہے کہ جس علم کے حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ انسان کے پاس نہیں ہے، یعنی دنیا کے آغاز کا علم، پہلا انسان کیسے دنیا کے اندر آیا، اللہ رب العالمین اس کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں۔ آج جو لوگ ہڈیوں کو نکال کر اور اس سے پھر اندازے لگاتے اور تخمینے قائم کرتے ہیں، ان کے برعکس اللہ تعالیٰ پورے علم کے ساتھ یعنی پوری روشنی میں ہمیں اس حقیقت سے آگاہ فرماتے ہیں۔ فرمایا پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ خلیفہ وہ جو کسی کی ملک میں اس کے تفویض کردہ اختیارات سے کے ساتھ اس کے نائب کی حیثیت سے کام کرتا ہے، یعنی ان اختیارات کو نائب کی حیثیت سے استعمال کرتا ہے۔ خلیفہ مالک نہیں ہوتا بلکہ اصل مالک کا نائب ہوتا ہے۔ تو اس حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ فرمایا اور اس کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے کیا۔ قالوا، فرشتے کہنے لگے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ فرشتوں نے عرض کیا کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خونریزیاں کرے گا؟ فرشتوں کا یہ کہنا، یہ اللہ رب العالمین کے اس ارشاد کے بعد کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اور پھر ان کا یہ کہنا کہ آپ کسی ایسے کو خلیفہ بنانے والے ہیں کہ جو زمین میں فساد برپا کرے گا اور خونریزیاں کرے گا، تو یہ اللہ رب العالمین کے حکم پر یا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر اعتراض نہیں ہے، یعنی یہ جو بات ان کی ہے اس لیے کہ فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے اس طرح بنایا ہے، اور جو ان کی اللہ تعالیٰ نے بات ہمارے سامنے رکھی ہے کہ وہ معصیت سے خالی ہیں، یعنی معصیت کا ارتکاب ان سے نہیں ہوتا، اللہ کی بات پر اعتراض کرنے کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات تو جو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے رکھی ہے، اس بات کو انہوں نے اس طرح سمجھا کہ جب اس دنیا کے اندر کسی کو اختیارات دے دیے جائیں اور اسے اس بات کا اختیار حاصل ہو کہ وہ چاہے تو اطاعت کرے اور چاہے تو وہ نافرمانی کرنے لگے، تو اس کا نتیجہ یعنی یہ اختیارات جو خلیفہ کی حیثیت سے کسی کو دیے جائیں گے، اس کا نتیجہ اس صورت میں سامنے آ سکتا ہے، یا یہ کہیے یہ بھی کہا جا سکتا ہے، مفسرین نے اس پر ہی بات کی ہے کہ انہیں اس بات کا علم دے دیا گیا تھا، بتا دیا گیا تھا کہ انسان کو جو کچھ ملے گا اور کیا کیا صورتیں جو ہیں اس کے سامنے آ سکتی ہیں، ورنہ بات تو یہ بہرحال اپنی جگہ واضح ہے کہ جب یہ بات ان کے سامنے تھی کہ یہ حیثیت دے کر انسان کو بھیجا جائے گا، یہ اختیار اس کے پاس ہوگا، تو انہیں ان کے ذہن میں جو بات آئی، جو اندیشہ ان کے ذہن میں پیدا ہوا، انہوں نے وہ اللہ رب العالمین کے سامنے رکھ دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، بلکہ ابھی آگے فرشتوں کی بات ہے، کہنے لگے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لیے تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ یعنی یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اس کی غرض کیا ہے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ جو کام ہے وہ سارے کام ہم انجام دے رہے ہیں، اب اس میں کسی کو خلیفہ بنانے کی غرض و غایت کیا ہے، یعنی یہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ بات واضح رہنی چاہیے، بعض لوگوں نے اس پر کہا بھی ہے اس پر کہ فرشتے اس بات کے مدعی تھے کہ انہیں خلافت کا منصب دیا جائے اگر یہ دینا ہے، تو یہ بات اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے منصوبے میں شامل نہیں تھی اور نہ فرشتے اس بات کے مدعی تھے، بلکہ جو بات ان کے ذہن میں تھی انہوں نے وہ سامنے رکھ دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب انہیں یہ دیا، قالا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی تمہارا علم جو ہے وہ محدود ہے، اس محدود علم کی بنیاد پر تم نے یہ بات کی ہے، اور جو میں جانتا ہوں، جو میرا منصوبہ ہے، وہ تمہارے علم میں نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔
فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اور فرشتوں سے کہا اگر تمہارا جو خیال تھا، جو تم نے یہ کیا کہا تھا کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا، تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ، اگر تم اس معاملے میں صحیح ہو، درست ہو، سچے ہو، تو یہ بات اپنے خیال میں سچے ہو تو پھر ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اللہ نے ان سے پوچھا وہ علم ان کے بارے میں کہ جس علم کا علم ان کے پاس نہیں تھا، تو انہوں نے جواب دیا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پاک ہے آپ کی ذات، یعنی مکمل علم تو آپ کے پاس ہی ہے۔ گویا کہنے کا مطلب ان کا یہ ہے لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، سوائے اس کے جو علم آپ نے ہمیں دیا، یعنی کسی کے پاس بھی کلی علم نہیں ہے سوائے اللہ رب العالمین کی ذات کے۔ یہ تذکرہ ہمارے سامنے آیت الکرسی میں آتا ہے، اس میں یہ بات ہمارے سامنے ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید میں آیت الکرسی میں وَلَا يُحِيطُ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یعنی کوئی احاطہ نہیں کر سکتا اللہ کے علم کا سوائے اس کے جو علم اللہ تعالیٰ کسی کو دے دے۔ تو فرشتوں کا معاملہ بھی اسی طرح کا ہے اور رسولوں کا معاملہ بھی اسی طرح کا، ہر ایک کا معاملہ یہی ہے کہ جو علم اللہ نے اسے دے دیا بس اتنا علم اس کے پاس ہے، اس کے بعد کا علم اس کے پاس نہیں ہے۔ تو اسی بات کا اقرار کیا، اظہار کیا فرشتوں نے، یعنی اپنی کمزوری کو تسلیم کیا اور بتایا کہ ہمارے پاس یہ علم نہیں ہے جو آپ نے ہمیں نہیں دیا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ ہی حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والے ہیں، یعنی علم اور حکمت آپ ہی کے پاس ہے، آپ ہی پر ختم ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام انہیں بتا دیے، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ دیکھو میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ اس مقام پر یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے تفوق، ان کی برتری کا جو وہاں اس پر مظاہرہ کرایا ہے اور جو بتائی ہے بات وہاں پر فرشتوں کے سامنے بات رکھی، وہ یہ کہ آدم کو وہ علم دیا جا رہا ہے کہ جس علم کی بنیاد پر اس سے یہ توقع بھی کی جائے گی کہ یہ اس نظام کو اس درجے میں نہیں بگاڑے گا بلکہ اصلاح کرنے والے بھی موجود رہیں گے، یا یہ کہ وہ انتظام اس کے ساتھ کر دیا گیا علم کے اعتبار سے کہ جو اس سارے منصوبے کے لیے ضروری ہے۔ یہ بھی کہا گیا، مفسرین نے بعض نے یہ کہا کہ یہ نام ہے، ایک تو علم اشیاء کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے نام انہیں سکھا دیے، انسان جو علم حاصل کرتا ہے وہ ناموں کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، اور بہرحال یہ بحیثیت مجموعی فرشتوں کے اس علم سے زیادہ تھا جو اس وقت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے مظاہرہ کرایا گیا۔ اور اس کے علاوہ یہ بات بھی کہی گئی کہ آدم علیہ السلام نے اس موقع پر ان تمام لوگوں کے نام بھی بتائے کہ جو انبیاء اور جو صلحاء ان کے بعد آنے والے تھے دنیا کے اندر، کہ جو پھر اصلاح کا کام کرنے والے تھے، ایسے لوگ بھی آئیں گے، یعنی صرف ایسے ہی لوگ نہیں ہوں گے کہ جو فساد پھیلائیں بلکہ ایسے لوگ بھی ہوں گے دنیا میں جو اصلاح کا کام کریں گے۔ تو واللہ عالم بالصواب، بہرحال یہ باتیں اس طریقے سے بیان کی گئیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بتائیں اور ان کے ذریعے سے فرشتوں کے سامنے رکھی گئیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ، سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا۔ لفظ سجدہ استعمال ہوا ہے، للملائکۃ اسجدوا، اس جدو کی بات ہے سجدہ کرنے کا، سجدہ کہتے ہیں جھکنے کو، اور سجدے کی جو حتمی شکل جیسے نماز میں سجدہ کرتے ہیں یہ بھی جھکنا ہے، یہ وہ سجدہ ہے۔ یہاں پر یہ بات ہمارے سامنے اس طرح واضح نہیں ہوتی ہے کہ فرشتوں سے کس درجے کا سجدہ کرایا گیا ہے۔ تو اس معاملے میں یہ بات بھی کہی گئی کہ فرشتوں کو گویا کہیے کہ انسانوں کی خدمت پر معمور کرنے کے لیے یا اس اعتبار سے کہ مسخر کر دیا گیا ان کو انسان کے لیے کہ انسان انہیں جس کام کے لیے بھی استعمال کرنا چاہے وہ اس کے ساتھ تعاون کریں گے اور کوئی اس کے ساتھ عدم تعاون نہیں کریں گے، کہ اگر وہ غلطی کرنا چاہے تو غلطی کرنے کی بھی اسے اجازت ہوگی، جیسے اللہ تعالیٰ کا منصوبہ ہے اس میں وہ خود سے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے۔ اگر وہ بھلے راستے پہ چلنا چاہے
تو اسے بھلے راستے پر چلنے کی بھی پوری معاونت حاصل ہوگی اور اس معاملے میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ تو یعنی گویا ان معنوں میں گویا فرشتوں کو مامور کر دیا گیا کہ وہ انسان کے اس کارکردگی میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے۔ ایک بات تو اس کی یہ بیان کی گئی، اور دوسری بات یہ کہ بیان کی گئی کہ اس کے اظہار کے لیے کوئی عملی یعنی کوئی ظاہری فعل کا بھی حکم دیا گیا، یعنی کس درجے میں انہیں جھکایا گیا، جس طرح سے انہوں نے گویا کہیے کہ انسان کے سامنے مسخر ہونے کا اس طرح اظہار بھی ہو گیا، اور اسی بنیاد پر انسان کو مسجود ملائک کہا گیا۔ اس موقع پر ابلیس نے انکار کیا۔ ابلیس کا مطلب ہوتا ہے انتہائی مایوس۔ یہ شیطان کا اپنا اس جن کا شیطان کیا ہے؟ جن ہے، تو اس کا یہ نام ہے جو ابلیس کے نام سے ہمارے سامنے یہ آتا ہے، یعنی گویا کہ یہ اس میں ذات اس کا اپنا ہے۔ تو ابلیس تو فرمایا فسجدوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اور اس انکار کی وجہ کیا ہے؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، یعنی اس انکار کی وجہ کیا تھی کہ اس نے استکبار، تکبر کیا، اس نے اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور کافروں میں یعنی نافرمان لوگوں میں شامل ہو گیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اچھا، یہاں پر یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں میں شامل ہو گیا، یعنی کچھ اور لوگ بھی تھے ایسے جو نافرمانی پر آمادہ تھے، اس پر کہا گیا ہے کہ ان میں شامل ہو گیا، یا اسی موقع پر کوئی بڑی جماعت جنوں کی جو ہے وہ نافرمانی پر آمادہ ہو گئی، یہ اس کا سردار ہے، تو اس بنیاد پر اسے اس میں شامل رکھا گیا۔ لیکن جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس کے لیے لفظ کافر استعمال کیا گیا یہاں پر۔ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ کافر وہ ہوتا ہے جو اللہ کا انکار کرتا ہے۔ کافر کون ہے؟ جو اللہ کا انکار کرتا ہے، ہمارے عام طور پر ذہن میں یہ بات ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یہ بات سامنے آ جائے کہ کافر کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ جو اللہ کا انکار کرتا ہے، یعنی لفظ کفر جو ہے، کفر کا مطلب تو ہوتا ہے بنیادی طور پر چھپانا۔ تو اس معاملے میں کہ جو بھی اللہ کی نعمتوں کو چھپاتا ہے، ان کا اقرار نہیں کرتا، اعلان نہیں کرتا، اللہ کی حقیقت کو نہیں پہچانتا، اس کا انکار کر دیتا ہے، تو اللہ کو نہ ماننے والا بھی، اس کے لیے بھی انکار کا لفظ استعمال، کافر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے اطاعت سے انکار کر دے، انحراف کر جائے، اس کے لیے بھی کافر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جو اللہ کی ناشکری کرے یعنی شکر کے مقابلے میں بھی کفر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو ہر جگہ یہ اپنے اپنے الگ الگ معنی دے گا۔ تو یہاں پر بھی شیطان کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ اس نے اللہ کا انکار کر دیا، اس نے اللہ کے حکم کا انکار کر دیا، یعنی کسی بنیاد پہ کافر ٹھہرایا جا رہا ہے یہاں پر یہ اللہ کا انکار کرنے کے بنیاد پر نہیں، اللہ کو تو مانتا ہے، اس وقت مان رہا تھا، اللہ سے دعائیں بھی کی اس نے، جو آگے مختلف مقامات پر ہمارے سامنے آئیں گی۔ اس موقع پر جو مہلت اس نے مانگی تھی، اللہ سے دعا کی تھی مجھے مہلت دی جائے، اور اللہ نے اس کی دعا قبول کرتے ہوئے اسے مہلت بھی دی ہے۔ تو یہ بات کہ یہاں پر اس کا یہ کفر جو ہے یہ اللہ کے حکم سے انکار کا معاملہ ہے، تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ بھی کفر کے درجے میں چلی جاتی ہے بات۔ فرمایا کہ نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ آگے فرمایا وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت کے اندر رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اس درخت کے قریب بھی مت جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس شجر کے اس درخت کے قریب بھی مت جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ کیا ہوگے؟ ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اب یہ جو آدم علیہ السلام کا جنت میں رکھنا ہے، یہ بات تو اس پورے قصے میں ہمارے سامنے واضح ہو رہی ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنے کا ارادہ فرمایا تھا اسی موقع پر، یعنی اس کا اظہار کیا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، جب فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، فرشتوں سے اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو زمین میں خلافت تھی، زمین میں بھیجنا ہے، لیکن یہ جو جنت میں پہنچا دیا گیا، جنت میں رکھا گیا، اس کا مقصد مدعا کیا ہے کہ اب یہاں جنت میں ان میں ایک تجربے سے گزارا جا رہا ہے۔ اس کے لیے یہ بھی کہا گیا کہ آزمائش ہو رہی ہے، یعنی یہ بھی الفاظ بھی مفسرین نے استعمال کیے ہیں، لیکن زیادہ بات جو مناسبت رکھتی ہے اس سے کہ جو بات اس موقع پر سامنے رہنی چاہیے، یعنی تجربے سے گزارا، اور اس تجربے کے اندر یہ آزمائش کی بات بھی سامنے آ جاتی ہے کہ ایک آزمائش بھی ہو گئی کہ اس آزمائش میں کیسے حالات کا سامنا کرنا پڑا انہیں۔ تو یہ ان کے سامنے اس کو کس صورت میں رکھا گیا؟ ایک درخت منتخب کر لیا اللہ تعالیٰ نے، اس کا کوئی تذکرہ قرآن مجید میں نہیں ہے، کسی صحیح حدیث میں موجود نہیں ہے کہ کون سا وہ درخت تھا،
اور اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے اسے معلوم کرنے کی، اسی لیے کہ امتحان کی غرض سے ایک درخت منتخب کیا اور کہا اس درخت کو ہاتھ مت لگانا، اس کے قریب مت جانا، یعنی اس کے قریب بھی جانے سے روک دیا گیا، کجا یہ کہ اس کو پھل اس کا استعمال کر لیا جائے۔ تو یہ ان کے گویا امتحان کی بات تھی، اس سے انہیں گزارا گیا اور فرمایا کہ اگر ایسا اس کی نافرمانی ہوئی تو یہ ظلم ہوگا، اور گناہ دراصل انسان کا اپنے اوپر ہی ظلم ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے ظلم کا لفظ یہاں استعمال کیا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، آخرکار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا، وقل، اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس کے اندر وہ موجود تھے، یعنی جنت کے اندر۔ آگے کئی مقامات پر یہ قصہ سامنے آئے گا، اس میں اللہ تعالیٰ شیطان کی اس ساری ترغیب اور تحریص، یعنی اس طریقے سے اس نے انہیں ورغلایا ہے، اس کا بھی تذکرہ اللہ نے آگے کیا ہے، وہ بات آئے گی سامنے کس طرح سے اس نے، تو قرآن مجید میں کہا فَأَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، یعنی اسے گویا شیشے میں اتارنا، یعنی اس طریقے سے انہیں جو ہے دھوکہ دے کر اپنے ڈھپ پر لے کر آیا، تو اس کے لیے اللہ نے یہاں پر صرف جو لفظ استعمال کیا ہے فَأَزَلَّهُمَا، یعنی انہیں اس طریقے سے اپنے اس مقام سے ہٹا دیا شیطان نے، اور پھر انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا، یعنی جنت میں جس حالت میں اللہ نے انہیں رکھا تھا اس حالت سے انہیں نکلوایا۔ اس کے بعد یعنی اس مہم میں، یعنی اس گویا کہیے کہ تجربے سے یا اس آزمائش سے گزر جانے کے بعد اللہ رب العالمین نے ان سے کہا قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اب تم جو ہے یہاں سے نیچے اترو، یعنی اب یہاں سے اس حالت سے نکلنے کا حکم دے دیا گیا فرشتوں یعنی آدم علیہ السلام کو کہ اب یہاں سے تمہیں نکلنا ہے، اور تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، بعضکم لبعض عدو۔ یہ جو بات اس میں کہی ہے کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تو اس کے بارے میں یہ بات دو چیزیں اس میں بیان کی گئی۔ ایک بات تو یہی ہے کہ شیطان کا دشمن انسان اور انسان کا دشمن شیطان، یعنی اس حیثیت سے انہیں نکلنے کا حکم دیا گیا کہ اب تمہیں یہاں سے نکل جانا۔ اور دوسری بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ شیطان اگر وہاں موجود نہیں تھا تو انسانوں کے درمیان دشمنی کی بات بھی ہو سکتی ہے کہ یہ بھی دشمن ہو سکتے ہیں، لیکن قرین قیاس بات یہی ہے کہ آدم کا دشمن شیطان ہے، یعنی اس موقع پر جو بات بتائی جا رہی ہے، اور شیطان نے تو اپنی دشمنی کا علل اعلان ثبوت اس موقع پر فراہم کر دیا ہے، یعنی آدم علیہ السلام نے اس کی دشمنی کو پہچان لیا ہے۔ فتلقى آدم، پھر فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے۔ یہ جو لفظ مستقر ہے، مستقر حتمی ٹھکانے کو نہیں کہتے ہیں، بلکہ مستقر کیا ہوتا ہے؟ جہاں کچھ دیر کے لیے آدمی جاتا ہے اور پھر وہاں سے آگے نکل جاتا ہے۔ عربی زبان میں ہوائی اڈے کو بھی مستقر کہتے ہیں، یعنی جہاں لوگ آتے ہیں اور آگے کی منزل کی طرف نکل جاتے ہیں۔ تو دنیا کو اسی حیثیت سے انسان کے سامنے رکھا گیا ہے کہ یہ عارضی جگہ ہے، یہاں بھیجا جا رہا ہے، یہی اس کا امتحان ہے، اور اس کے بعد جو حتمی اس کی رہائش گاہ ہے وہ آخرت میں، چاہے وہ جنت کی صورت میں سامنے آئے چاہے جہنم کی صورت میں سامنے آئے۔ تو کہا گیا کہ تمہیں اب کچھ دیر کے لیے ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے۔ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بات واضح کر دی کہ آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اور پھر فرمایا اس کی فتاب علیہ، جس توبہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا، یعنی صرف اتنا ہی نہیں کہ انہوں نے توبہ کی، قبول ہوئی یا نہ ہوئی اس کا پتہ نہ چلا، نہیں، وہی جواب دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ نے پھر ان کی توبہ قبول فرما لی۔ انہ هو التواب الرحیم، وہ بڑا معاف کرنے والا اور بڑا رحم فرمانے والا ہے، یعنی یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے توبہ کی قبولیت کا اعلان بھی ساتھ ہی ساتھ سامنے ہے۔ لہذا دنیا میں انسان کا بھیجا جانا، آدم علیہ السلام کا بھیجا جانا اس غرض سے نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بطور سزا کے دنیا کے اندر بھیج دیا، بلکہ ان کا دنیا کے اندر بھیجا جانا جو ہے وہ بنیادی طور پر کس مقصد کے لیے ہے کہ ان کا امتحان اسی مقام پر کیا جا رہا ہے، اور اللہ نے انہیں دنیا ہی کے لیے گویا کہیے کہ بنایا تھا، اور دنیا میں منصب خلافت ان کے حوالے کیا گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے فرمایا کہ اب دنیا میں جس وقت وہ بھیجے گئے ہیں تو اس گناہ کا داغ ان کے دامن سے دھو دیا گیا، اس لیے کہ توبہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ توبہ جب کوئی کرتا ہے تو اس کے گناہوں کو مٹا دیا جائے۔ اگر توبہ کے بعد بھی گناہ باقی رہے تو پھر توبہ کا فائدہ انسان کو حاصل نہیں ہوتا۔ تو توبہ کا فائدہ یہی ہے، اللہ رب العالمین نے توبہ کے بارے میں قرآن مجید میں جہاں جہاں باتیں ہمیں بتائی ہیں، سمجھایا ہے، وہاں یہ بات بیان کر دی ہے کہ توبہ کے نتیجے میں
گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور یہ بات بھی ہے کہ توبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات بھی بتائی ہے کہ توبہ کر لینے سے گناہ کی جگہ نیکی لکھ دی جاتی ہے، یعنی توبہ کرنا خود ایک نیکی ہے۔ بہرحال تو یہاں پر بتایا کہ آدم علیہ السلام نے یہ سبق بھی وہاں پر سیکھ لیا کہ اگر غلطی ہو جائے تو اس کا ازالہ کس طرح ہوگا؟ توبہ کی صورت میں ہو جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسی مقام پر انہیں یہ تجربہ بھی کرا دیا، اس سے بھی گزار دیا۔ اب اس کے بعد دوبارہ کہا جا رہا ہے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ پہلا والا جو تھا توبہ سے پہلے بات ہوئی ہے، اب دوبارہ اللہ نے کیا تذکرہ کیا؟ اس کے بعد پھر اللہ نے کہا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہوگا۔ یعنی یہ بات اللہ رب العالمین نے واضح طور پر یہ بتا دی کہ اب اس دنیا میں بھیجے جانے کے بعد انسان کی اس اصل آزمائش کا آغاز ہو جاتا ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے خلافت کا منصب عطا کیا ہے، جس کے تحت اس کی آزمائش ہو رہی ہے، اور اس آزمائش کے لیے، اس میں پورا اترنے کے لیے اس کو جو راستہ بتایا گیا وہ یہ کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی، جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے کسی خوف اور غم کا موقع نہیں ہے۔ خوف اور غم سے مراد کیا ہے؟ اس سے نجات کی جگہ کون سی ہے؟ جنت ہے۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں نہ انسان کو کسی قسم کا خوف لاحق ہوگا اور نہ کسی قسم کا غم اسے وہاں پر لاحق ہوگا، کوئی چیز نہیں ہوگی، غم اور خوف سے آزاد ہو جائے گا۔ تو اس اعتبار سے یہ جنت کی بات کی ہے، اور دنیا میں بھی اگر اس کو دیکھا جائے تو اس اعتبار سے ہے کہ پھر وہ بے خوف ہو کر دنیا میں اپنی زندگی گزارے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے کامیابی کا یہ راستہ کھول دیا ہے، وہی لوگ جو کہ اس ہدایت پر عمل کرنے والے ہیں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے ان ہدایات کو اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنم میں جانے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آیات کا آیت ہے اور اس کی جمع آیات، آیاتنا ہماری آیات۔ آیت سے مراد نشانی بھی ہوتی ہے، جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے آفاق و انفس میں رکھی ہیں، یہ ساری ویسے نشانی علامت کے لیے بھی نشانی کہتے ہیں نا، کسی کی کوئی نشانی، تو نشانی کیا ہے؟ علامت بھی ہے، اور اسی طرح سے وہ علامت جو کسی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، یعنی یہ نشانی کس چیز کی ہے؟ کسی خاص طرف رہنمائی کرنے کے لیے۔ تو وہ نشانیاں جو اللہ کی طرف رہنمائی کرتی ہیں وہ نشانیاں کائنات میں بھی ہیں، انسان کے اپنی ذات کے اندر بھی ہیں، اور قرآن مجید کی ان آیات کو بھی یہی آیات کا لفظ استعمال کیا گیا اس کے لیے بھی، اس لیے کہ یہ بھی اللہ کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ کی جملہ آیات کو جو جھٹلائیں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ وہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یہ ایک مستقل فرمان ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے، جو ابتدا ہی میں انسانوں کو بتا دیا گیا کہ اگر ہماری ہدایت کی پیروی کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور یہ بھی کہ ہدایت اللہ رب العالمین کی جانب سے دی جائے گی۔ اس کے باوجود آج وہ لوگ موجود ہیں دنیا میں پائے جاتے ہیں جو اللہ کی جانب سے کسی ہدایت کے یعنی انکاری ہیں، کسی ہدایت کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، اور یہی دین اسلام ان کے سامنے بات واضح کرتا ہے کہ انسان دنیا میں بھی امن کی زندگی گزارنے کے لیے، دنیا میں بھی اطمینان اور عدل کی زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایات کا محتاج ہے، اس لیے کہ انسان از خود اپنے لیے کوئی ایسا راستہ تجویز نہیں کر سکتا، کوئی ایسا راستہ نہیں بنا سکتا کہ جس کی بنیاد پر وہ ہمیشہ کے لیے، ہر دور کے انسانوں کے لیے اور تمام دنیا کے انسانوں کے لیے یکساں مفید ہو۔ ایسا ممکن نہیں ہے، انسان یہ کام نہ کر سکا نہ آگے کر سکے گا۔ ایسا صرف اللہ رب العالمین کی ہدایات کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ جو تمام انسانوں کے لیے، ہر دور کے انسانوں کے لیے اور تمام دنیا کے انسانوں کے لیے یکساں مفید ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو دے دیا گیا، اور آج قرآن مجید کی صورت میں ہمارے سامنے بھی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا، یعنی آدم علیہ السلام کا قصہ یہاں مکمل ہو گیا چوتھے رکوع کے اندر۔ آگے یہ 7 مقامات آئیں گے جہاں پر یہ قصہ ہمارے سامنے آئے گا آدم علیہ السلام کا، اور ہر مقام پر اس کا اسلوب جو ہے بدلے گا، اور اس میں مزید تفصیلات کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور کسی خاص چیز کو اس موقع پر گویا کہیے کہ مرکز کے طور پر، یعنی گویا اس کے سینٹرل آئیڈیا کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ یہاں خلافت کے طور پر پیش کیا گیا تھا، آگے اس کے عنوانات بدلیں گے۔
اب اس کے بعد یہاں سے 14 رکوع ہمارے سامنے آتے ہیں، بلکہ 14ویں رکوع تک جاتا ہے معاملہ، اور ویسے دیکھیں تو اس سے آگے بھی چلا جائے گا کہ اس میں بنی اسرائیل کا تذکرہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد، اسرائیل کے معنی ہے عبداللہ، عبداللہ یعنی بندہ، اللہ کا بندہ۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ بنی اسرائیل کہلائی ہے۔ بنیادی طور پر یہ بات سامنے رہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے آغاز ہوتا ہے، یہ آگے تذکرہ آج ہی ہمارے سامنے آ جائے گا، ابراہیم علیہ السلام کا آغاز تذکرہ شروع ہوگا 15ویں رکوع کے اندر، اس موقع پر بھی تھوڑی سی بات سامنے آ جائے گی کہ ابراہیم علیہ السلام وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں جنہیں ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، کہ ان کی یعنی اس وقت کی جو موجودہ نسل انسانی ہے اس کے اندر جو انبیاء کا تذکرہ ہے وہ گویا اس کا آغاز انہی سے ہوتا ہے۔ یا اگر ہم اس طرح کہیں کہ بین الاقوامی طور پر جنہیں یہ کام سپرد کیا گیا تو نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام نظر آتے ہیں، ورنہ باقی لوگ جو ہیں اپنے اپنے دور کے اندر اور اپنے اپنے مقامات پر وہ کام ان کے سپرد کیا گیا، انہوں نے اپنی قوم کے اندر ہی کام کیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا کام ہمیں آگے بڑھ کر دوسرے ملکوں تک پھیلتا ہوا نظر آئے گا، اور انہوں نے اس کام کے لیے اپنے دیگر خلفاء بھی مقرر کیے، لوط علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو، سب کو انہوں نے جو ہے الگ الگ مقامات پر رکھا ہے۔ تو ان کے جو بیٹے اسحاق علیہ السلام ہیں، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہیں، تو ان سے جو نسل چلی ہے وہ بنی اسرائیل کہلائی ہے، اور جو دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ہیں ان سے جو نسل چلی ہے وہ بنی اسماعیل کہلائی ہے، اس کا تذکرہ بعد میں آئے گا۔ تو بنی اسرائیل میں اللہ رب العالمین نے نبوت رکھی، یعنی اسحاق علیہ السلام نبی، ان کے بعد ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام بھی، ان کے بعد ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام بھی، اور اس کے بعد پھر نبوت کا ایک طویل سلسلہ ہے جو اس نسل کے اندر چلا۔ تو اللہ رب العالمین نے امامت کا منصب ان لوگوں کے حوالے کیا، یعنی جس کے پاس دین کی نعمت ہوتی ہے اسی کے پاس امامت کا منصب بھی ہوتا ہے، اور پھر اسے اس کا جو ہے کہیے کہ تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں، تو ان کا تذکرہ اس مقام پر کیا ہے۔ اور اس تذکرے کی جو بنیادیں ہیں، جو وجوہات ہیں، پہلی بات تو اس میں یہ سامنے رہنی چاہیے کہ مدینے آ جانے کے بعد اب براہ راست یہودیوں کے ساتھ معاملہ پیش آ گیا ہے۔ اب یہاں وہ لوگ موجود ہیں، یہ یہودی کہ جن کے پاس یہ تصور آخرت کا، اللہ رب العالمین کا، رسالت کا، کتاب کا موجود ہے، تو ایک بات تو یہ ہے کہ انہیں دعوت نئے سرے سے دی جائے، ان کو بھولا ہوا سبق یاد دلایا جائے، تاکہ ان کے اندر جو عناصر ایسے موجود ہیں جن میں کچھ خیر و صلاح موجود ہے انہیں دعوت دے کر اسلام کے اندر شامل کر لیا جائے، یعنی دوبارہ سے انہیں دعوت دی جائے۔ دعوت کا عمل تو ہر وقت جاری رہتا ہے، تو پہلا کام کیا؟ دعوت دینا، یعنی انہیں بتانا، سمجھانا، انہیں یاد دلانا کہ کس منصب پر رکھا تھا، کیا کیا احسانات تھے اور تم نے کیا کیا، پلٹ آؤ۔ تو اس اعتبار سے انہیں دعوت دی جا رہی ہے، اس رسول کی طرف انہیں بلایا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ اب ان لوگوں پر حجت بھی تمام کر دی جائے، یعنی جو بگاڑ پیدا ہوا تھا، پچھلی جو گویا کہیے کہ امت مسلمہ تھی، اب یہ امت مسلمہ ختم ہو رہی ہے، یعنی ختم ہو گئی ہے اپنے عمل کی بنیاد پر، اپنی حرکتوں کی بنیاد پر، تو اس پر حجت تمام کر دینا، یعنی ان کو پوری طرح سے بات واضح کر دینا کہ اب اگر نہیں ہے تو معاملہ ان کا ختم کر دیا جائے گا۔ اور پھر تیسری بات ان کے حوالے سے سامنے آتی ہے کہ یہ بات آنے والے لوگوں کو بتا دی جائے کہ جو افراد یا جو قوم یا جو گروہ یا جو امت اللہ رب العالمین کے احکامات سے منہ موڑتی ہے اور اللہ کی دی ہوئی ہدایات کو پامال کرتی ہے، پھر اس کا حشر کیا ہوتا ہے، پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے، ان کے ذریعے سے بتا دیا جائے۔ وہ کہیے کہ ہمارے لیے سبق ہے، یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ دیکھو یہ انجام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو فراموش کر دینے اور انہیں پامال کرنے کا۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا جائے کہ وہ کون سے راستے ہیں، یعنی بگاڑ کن کن راستوں سے امتوں کے اندر جڑ پکڑتا ہے، کون سی چیزیں ہیں جو ان کو بگاڑ کے راستے پر لے جاتی ہیں، ان سے ہوشیار رہا جائے، یعنی یہ کس کس راستے سے ڈسے گئے، کہاں کہاں ان کے اندر خرابیاں پیدا ہوئی، ان خرابیوں کو اجاگر کر کے بتا دیا جائے کہ اگلے گرے تو پچھلے ہوشیار ہو جائیں۔ اسی بنیاد پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم بھی آخر کار، یعنی اس دور کے لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ کیا کہا، امت کے اندر تم بھی آخر کار پچھلی امتوں ہی کی روش پر چل کر رہو گے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے ہیں تو تم بھی اسی میں گھسو گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہود و نصارہ مراد ہیں؟ آپ نے فرمایا اور کون؟ اب یہاں پر یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے، بعض لوگوں نے اس سے یہ بات سمجھی ہے کہ اب اللہ کے رسول نے تو کہا یہ ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، صحیح ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے تو کوئی غلط بات تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو بات یہ نہیں ہے۔
کہ یہ ایسا ہو رہا ہے تو ہونے دیا جائے، یہ تو ہوشیار کیا ہے، یعنی بتایا ہے کہ کن راستوں سے امتوں میں بگاڑ آتا ہے، تمہارے اندر بھی انہی راستوں سے بگاڑ آئے گا، تب تمہارا کام کیا ہے؟ اس بگاڑ کو روکنا، اس بگاڑ سے بچنا، یعنی یہ بات ہے، یہ بات نہیں ہے کہ اس بگاڑ میں ملوث ہو جانا، بتایا گیا تھا کہ ایسا ہوگا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ان راستوں کو پہچان لیا جائے۔ تو یہ بنی اسرائیل کا تذکرہ جہاں بھی آتا ہے یہ ہمارے لیے بڑی رہنمائی کا ذریعہ بنتا ہے کہ ہم سمجھیں، پہچانیں کیا کیا بگاڑ ہے، کیسے کیسے امتوں کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے۔ تو یہ بنیادیں ہیں جو اس میں ہمارے سامنے آئیں گی، تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ذرا خیال کرو، یعنی یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم کو عطا کی تھی۔ یہ نعمت کون سی ہے؟ نعمت ایمان ہے، نعمت ایمان، نعمت اسلام۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو تو تمہارا جو عہد میرے ساتھ ہے اسے میں پورا کروں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جگہ جگہ دین کو اور دین کی جو ذمہ داریاں ہیں اسے ایک معاہدے سے تعبیر کرتے ہیں۔ دین جو ہے ایک معاہدہ، اس اعتبار سے معاہدہ ہے، کچھ ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں اور اس کے نتیجے میں کچھ وعدے اللہ تعالیٰ ہم سے کر لیتا ہے، ذمہ داریاں نہیں، اللہ تعالیٰ کچھ وعدے ہم سے کر لیتا ہے۔ مثلا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، دنیا میں وعدہ، تم ہی غالب رہو گے اگر مومن ہو، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لیکن کب؟ ان کنتم مومنین، جب تم ایسا کرو گے تو یہ کیا ہے؟ پہلے تم یہ کام کرو گے، اس کے نتیجے میں یہ نکل آئے گا سامنے، تمہارے یہ وعدہ پورا ہو جائے گا، ایسے ہوگا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر تم اللہ کی کتابوں کو قائم کرو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ معیشت بھرمار ہو جائے گی، رزق زمین سے ابلے گا، آسمان سے برسے گا۔ کب؟ یعنی یہ اللہ کے وعدے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کیسے؟ جب تم یہ کام کرو گے، تو یہ ایک معاہدہ ہے جو اللہ رب العالمین نے کیا، اور اصل معاہدہ کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرو گے تو اللہ جنت تمہیں عطا فرما دیں گے۔ اصل معاہدہ یہ ہے۔ یہ تو ضمناً یہ معاہدات ہیں جو اجتماعیتوں کے ساتھ ہیں، افراد کے ساتھ نہیں ہے، یہ مسلم اجتماعیتوں کے ساتھ، امت کے ساتھ ہیں، ایک فرد کے ساتھ یہ وعدہ نہیں ہے، وہ الگ وعدے ہیں جو اس میں ہمارے سامنے آئیں گے، افراد سے بھی ہیں، وہ الگ ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ بات ہمارے سامنے رکھ دی گئی کہ یہ معاہدہ ہے، یہ عہد ہے، جو میرا معاہدہ تمہارے ساتھ تھا اسے تم پورا کرو تو تمہارا جو عہد میرے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے تم ڈرو۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، یہ بات اللہ رب العالمین نے ان کے سامنے رکھ دی۔ یعنی جب انسان کے اندر کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کے اندر بہت سارے بگاڑ پیدا ہوتے ہیں، بہت سارے بگاڑ اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں، دنیا کا ڈر، معاشرے کا ڈر، یعنی اپنی جو اسٹیٹس ہے اس کے زائل ہو جانے کا ڈر، بہت سے ڈر پیدا ہوتے ہیں۔ تو کہا ان سب سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ تو یہ بات بتا دی گئی۔ پھر آگے فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہذا سب سے پہلے تم ہی اس کے کافر یعنی منکر نہ بن جاؤ۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچ ڈالو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور میرے غضب سے بچو، یعنی مجھ سے ڈرو، میرے غضب سے بچو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو۔ ان آیات کو اگر دیکھیں تو یہ بات ایسی لگتی ہے گویا آج کے دور کے بارے میں کہی جا رہی ہے۔ یہ بنی اسرائیل سے بات کہی جا رہی تھی کہ تم جو پہلے سے کتاب کے وارث ہو، اب تمہارے سامنے یہ کتاب آئی ہے، اسی کی تصدیق و تائید کرتی ہوئی آئی ہے، اسی کے مطابق ہے، لہذا تم ہی پہلے اس سے پیچھے ہٹ گئے، تم ہی اس کے کافر بن گئے، تم نے اس کا انکار کر دیا، ایسا کیسے؟ اور میری آیات کو اور تھوڑے فائدے کے بدلے نہ بیچ ڈالو۔ یعنی اللہ رب العالمین کے احکامات کو نظر انداز جب انسان کرتا ہے تو کسی فائدے کی نہیں کرتا ہے، یعنی مفادات کی بھیٹ چڑھاتا ہے۔ تو جو فائدہ بھی حاصل کیا جائے اللہ کے احکامات کو رد کر کے، وہ جتنا بھی ہو وہ قلیل ہی ہے، اس لیے کہ دنیا کیا ہے؟ قلیل، دنیا قلیل ہے، آخرت کثیر ہے، آخرت دائمی بھی ہے اور باقی یعنی اور کثیر بھی ہے، باقی بھی رہنے والی ہے، اور دنیا جو ہے قلیل بھی ہے اور فانی بھی ہے، ختم بھی ہو جانے والی ہے۔ تو اس اعتبار سے کہا کہ یہ کام نہ کرو، اور پھر مزید کیا کہا؟ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، یہ کیفیت، یعنی یہ جو لباس کی بات ہے، لباس کیا کرتا ہے؟ چھپاتا ہے، بدن کو ڈھانک لیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے کیا کہا؟ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ، یعنی جنہیں حق کو پیش کرنا ہے وہ حق ان کی زندگی میں، ان کی گفتگو سے واضح طور پر سامنے آنا چاہیے، یعنی انہیں دیکھ کر پہچان لیا جائے
جس کے لیے کہا ہے نا کہ مومن کون ہے؟ جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، یعنی اللہ یاد آنے کا مطلب کیا؟ دین اس کی نظر زندگی میں نظر آئے، اللہ کا بندہ، صبغت اللہ کا رنگ یہ نہ چڑھا اس کے اوپر۔ لیکن اگر اسی کی زندگی میں صورتحال یہ بن جائے کہ گڈمڈ ہو کر رہ جائے، یعنی دین کا صحیح پتہ ہی نہ چل سکے، تو اس اعتبار سے کہا کہ ولا تلبسوا الحق بالباطل، کہ حق پر باطل کا یہ لباس نہ پہناؤ، حق کو باطل کا لباس نہ پہناؤ، یعنی باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، جانتے بوجھتے حق کو چھپانا، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو، جانتے بوجھتے، یعنی حق کو چھپانا، صحیح بات کا نہ کہنا۔ تو ان کا معاملہ کیا تھا؟ یہ جانتے تھے کہ یہ رسول اللہ رب العالمین کے سچے رسول ہیں، ان کے بارے میں توریت کے اندر واضح علامات موجود ہیں، واضح باتیں بتا دی گئی تھیں۔ اس کتاب کو پہچاننا، اس رسول کو پہچاننا، حد یہ کہ ان کے اصحاب کو پہچاننا، سب چیزیں اس کے ذریعے ممکن تھیں اور واضح تھیں، اور انہوں نے پہچانا بھی تھا، لیکن جانتے بوجھتے انہوں نے حق کو چھپایا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ یہ بات واضح ہوگی، کس سے بات ہو رہی ہے؟ یہ بنی اسرائیل سے۔ تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ نماز بھی قدیم اور زکوٰۃ بھی قدیم، انہیں بھی حکم دیا گیا ہے نماز کا اور زکوٰۃ کا۔ تو اس اعتبار سے یہ گویا کہیے کہ تسلسل ہے جو ہمارے سامنے، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ تو اس میں ایک تو بات یہ کہ نماز کی مزید تاکید کی بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے جھکنے کا ایک مفہوم کیا ہے کہ جو اللہ کی اطاعت میں جو لوگ لگے ہیں ان کے ساتھ مل کر تم بھی اللہ کی اطاعت میں لگ جاؤ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل سے بالکل کام نہیں لیتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کس طرح جھنجھوڑتے ہیں انسان کو۔ تو یہ بات ان کی ہو رہی تھی، اور آج ہمیں بھی اپنی تصویر اس آئینے میں نظر آتی ہے۔ کیا کہا ہے؟ تم دوسروں کو تو نیکی اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ اگر وہ لوگ جو کتاب سے ناواقف ہیں ان کا معاملہ ہو تو ایک درجے میں سمجھ میں بھی آتا ہے، جن کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے جس میں واضح طور پر ہدایات موجود ہیں، انسان کو اپنی ذات کے حوالے سے فکر مندی پیدا کرنے والی آیات موجود ہیں، اور پھر وہ دنیا کی فکر کرے، اپنی فکر چھوڑ جائے، تو اس حوالے سے متوجہ کیا گیا۔ اب فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد لو۔ یعنی اس کام کے لیے بھی کہ اپنے آپ کو ذرا اپنے اوپر تنقید کرنا مشکل کام ہوتا ہے، اپنی اصلاح جو ہے نسبتاً مشکل کام ہوتی ہے، اس حوالے سے یہ معاملہ جو ہے اس چیز کو اس اعتبار سے اس حیثیت سے دیکھنا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے۔ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، جو سمجھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کی طرف پلٹنا اور اسی سے ملنا ہے، اپنے رب سے ملنا اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تو بنیادی طور پر جو بات اس کے اندر واضح کی جا رہی ہے کہ انسانی مسائل، یعنی اس راستے پر جو اللہ نے شریعت کا راستہ بتایا ہے، خلافت کی جو ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے اور اپنے اندر کی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے اللہ نے یہ راستہ ہمارے لیے تفویض کر دیا۔ وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ یہی ہے کہ آدمی صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرے، اپنی شخصیت کی تعمیر کرے۔ صبر کیا ہے؟ ڈٹ جانا، جم جانا، جس چیز کو حق سمجھا ہے اس پر انسان جم جائے، اس پر ڈٹ جائے، اور جو راستہ اس نے اختیار کیا ہے اس راستے پر لگاتار آگے بڑھتا چلا جائے۔ تو کہا کہ اس صفت کو، اخلاقی صفت کو اپنے اندر پیدا کرو، نماز کے ذریعے سے اسے مزید پروان چڑھاؤ۔ تو یہ انسان کے لیے ایک ضروری بات ہے۔ لیکن پھر کیا کہا؟ یہ مشکل کام ہے، مگر کس کے لیے مشکل نہیں ہے؟ جو یہ یقین رکھتا ہے کہ اسے اللہ سے ملنا اور اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے اور اس کی طرف جمع ہونا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ جو عقیدہ آخرت ہے، بنی اسرائیل کے بگاڑ کا بڑا بنیادی سبب عقیدہ آخرت کا بگاڑ ہے۔ عقیدہ آخرت کا انکار نہیں ہے، عقیدہ آخرت کا بگاڑ ہے۔ یہ بات آگے بار بار سامنے آئے گی۔ آگے فرمایا اے بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی۔ یہ فضیلت کس بنیاد پر ملی تھی؟ اس دین کی بنیاد پر، اس امت مسلمہ ہونے کی بنیاد پر ملی تھی۔ یہ ہمیشگی اس کو حاصل نہیں ہے۔
اب اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے؟ اس امت مسلمہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکردگی میں ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اب وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کے لیے میدان میں لایا گیا ہے، تم معروف کا حکم دیتے ہو اور منکر سے منع کرتے ہو۔ تو اب بنیادی طور پر اس امت مسلمہ کے لیے بات کہی گئی، کس بنیاد پر کہی گئی؟ اب یہ دین کی امانت اس کے حوالے ہے، اب دین کی امانت اس کے حوالے ہے، اب منصب امامت اس کے سپرد کیا گیا ہے، لہٰذا اب اسے ظاہر ہے جیسے کہتے ہیں نا استاد کو شاگردوں پر فضیلت حاصل ہوتی ہے، استاد کو شاگردوں پر فضیلت حاصل ہوتی ہے، اور ایک طرح سے داعی کو مدعو پر ایک فضیلت حاصل ہوتی ہے، داعی کو مدعو پر اس اعتبار سے فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ یہاں تو کیا ہے کہ وہ ہر شاگرد جو ہے معلم بنتا جائے، جو اسلام قبول کرے گا وہ اس امت کا حصہ بن جائے گا، جو اسلام قبول کرتا جائے گا اس امت کا خیر امت کا حصہ بنتا جائے گا، وہ اسی کے اندر شامل ہوتا چلا جائے گا۔ یعنی گویا اس کے باہر کی بات ہو رہی ہے، جہاں دین ہے، جہاں جو اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، تو کل ان کے پاس تھی تو انہیں یہ فضیلت دی گئی تھی، مگر انہوں نے بھی جو بات سمجھی وہ کیا تھی کہ یہ فضیلت ہمیشہ کے لیے ہمیں حاصل ہو گئی، ہم کچھ بھی کریں یہ فضیلت ہمارے ساتھ رہے گی، اور اسی غلط فہمی میں آج یہ امت بھی پڑ گئی ہے۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انہیں بھی ایسا موقع دیا گیا تھا مگر پھر وہ ان سے واپس لے لی گئی۔ تو یہاں پر کہا کہ یاد کرو، پہلے تو ابھی یاد دلایا جا رہا ہے، یاد کرو کہ میں نے تمہیں ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی، اور ڈرو اس دن سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، یعنی کس دن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے، حشر کے دن کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وہی جو عقیدہ بگڑ گیا تھا اس عقیدے کو درست کرنا، یعنی مرض کا پتہ لگا کر اس کی دوا کرنا، یعنی مرض کو دور کرنے کے لیے اس بگاڑ کی اصلاح۔ تو بگاڑ کی اصلاح ہماری بھی کہاں ہے؟ یہی عقیدہ آخرت کا بگاڑ ہے، آج یہاں بھی پیدا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد مل سکے گی۔ کیا یہ بات صرف انہی کے لیے ہے یا یہ اللہ کا قانون ہے؟ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ کسی فرد کے لیے نہیں ہے، کسی قوم کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ انفطار میں بھی کیا کہتے ہیں؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، تمہیں کیا خبر یہ بدلے کا دن کیا ہے؟ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، تم پھر دوبارہ تکرار کے ساتھ تمہیں کیا خبر یہ بدلے کا دن کیا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کسی کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا، والامر یومئذ للہ، حکم صرف اللہ کا چلے گا۔ یعنی اس معاملے میں ویسے بھی اسی کا حکم ہے، لیکن کوئی کسی کے لیے کچھ کر سکے یہ بات ممکن نہیں ہوگی، اسی بات کو یہاں کھول کر بیان کیا گیا۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے۔ ان کا خیال کیا تھا؟ ہم تو چونکہ انبیاء کی اولاد ہیں، ہماری نسل میں اتنے انبیاء ہیں، اس اعتبار سے ہماری خصوصیت ہے کہ اللہ نے بیان بھی کی ہے، لہٰذا ہم سیدھے جنت میں جائیں گے۔ اس کا تذکرہ آگے آتا بھی ہے سامنے۔ فرمایا اب اللہ تعالیٰ اپنے احسانات بنی اسرائیل کو یاد دلاتا ہے، یعنی دیکھو میری کیا کیا نعمتیں تم پر ہوئیں، یعنی فرمایا نا نعمتیں، تو نعمت ایمان بھی اور اس کے علاوہ جو نعمتیں دی ہیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی، انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ یہ کیا کہہ دیا گیا؟ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ بھئی یہ تو سارے کام کون کر رہا ہے؟ فرعون کر رہا تھا، یعنی فرعون ان کے لڑکوں کو ذبح کرتا اور لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ آزمائش اللہ کی طرف سے تھی۔ یہ وہی بات ہے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جو چیزیں ہیں جو آزمائشیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اور یہی دیکھنے کے لیے آتی ہے کون ثابت قدمی اختیار کرتا ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ، یعنی بتایا نا وہاں پر کہ کیا کر رہے تھے وہ گڑھے والے، کیا معاملہ تھا۔ سورہ بروج کے اندر پورا نقشہ کھینچ کے رکھ دیا، گڑھوں کے اندر ڈال رہے ہیں، اور اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے، یعنی یہ آزمائش ہے، اس سے گزارا جا رہا ہے۔ تو یہ اللہ کے اپنے انتظام ہے، اپنے کام ہے کہ اس میں ثابت قدمی بھی دیکھنی ہوتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے منصوبے اس کے مطابق کام آگے بڑھتا ہے تو یہ اللہ کی طرف منصوب ہوتے ہیں۔ اس میں کیا سبق کیا ہے؟ ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا،
ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا، کیسی مشکل، کیسی مصیبت، کیسی آزمائش جیسی بھی ہو، رجوع اللہ کی طرف کرنا۔ اس لیے جس نے ڈالی ہے وہی نکالے گا بھی، جس نے ڈالی ہے وہی کامیابی سے بھی ہمکنار کرے گا، وہی اس سے نکالے گا بھی، کوئی اور نہیں نکال سکتا۔ ہم لوگوں کو کی طرف منسوب کرتے ہیں، یہ ٹھیک ہے وہ چیز اپنی جگہ پر، لیکن اصل کون ہے؟ اصل اللہ رب العالمین، اسی کی طرف رجوع کرنا۔ تو یہاں پر یہ سبق ہمیں دیا گیا جو عام طور پر ذہن میں نہیں رہتا کہ اس کی طرف منسوب کیا جائے۔ فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تنظرون۔ یاد کرو وہ وقت، دوسرا احسان، ایک احسان ہو غلامی سے نجات دی اور اس ظلم عظیم سے نجات دی جو قتل ہو رہا تھا اولاد کا۔ تیسری بات کیا بتائی؟ یاد کرو وہ وقت، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تنظرون۔ یاد کرو وقت جب ہم نے سمندر کو پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں تمہیں بخیریت گزروا دیا، اس میں فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تمہیں اس سے نجات دی، یہاں سے نکالا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور وہیں تمہارے سامنے، تمہاری نظروں کے سامنے آل فرعون کو غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تنظرون، تم دیکھ رہے تمہاری آنکھوں کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، ایک طرف تمہیں نجات دی ان سے اور دوسری طرف اس دشمن سے بھی تمہیں نجات دے دی، یعنی انہیں بھی غرق کر دیا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ یاد کرو یہ احسانات 3-4 اللہ نے یاد دلائے۔ اب اس کے بعد پھر گفتگو شروع ہوئی، فرمایا یاد کرو جب ہم نے، یہ جب وعیظ آتا ہے یعنی تذکرہ، یاد کرو، یاد دلانا، اس طرف متوجہ کرنے کی بات ہے۔ وعدنا موسیٰ 40 لیلہ، جب ہم نے موسیٰ کو 40 شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا، پھر کیا ہوا؟ ثم اتخذتم العجل من بعدہ وانتم ظالمون، تو اس کے پیچھے تم بچھڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے، اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، وانتم ظالمون، یعنی اس معاملے میں کہ ابھی یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام شریعت لینے کے لیے گئے ہیں، اور پیچھے تم نے کیا کام کر ڈالا 40 دن کے اندر کہ بچھڑے کو معبود بنا لیا، بڑا ظلم کیا، بڑا ظلم کیا۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا، لعلکم ذالک لعلکم تشکرون، شاید کہ اس کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ۔ یعنی اللہ کی یہ مہربانی کہ اتنا بڑا جرم اس کے بعد بھی اللہ نے بہرحال معاف کیا، اور اس معافی کی تفصیل آتی ہے کہ پہلے سزا پھر معاف کیا، لیکن اس کے بعد بھی شکر گزاری کی وہ جو توقع تھی وہ پوری سامنے نہیں ہوتی۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یاد کرو ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے، ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو۔ فرقان وہ چیز جس کے ذریعے سے حق و باطل کا فرق نمایاں ہو جائے، کسوٹی جسے ہم کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا؟ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان دی، کس لیے دی گئی ہے یہ؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ کتاب کس لیے دی جاتی ہے؟ تاکہ اس سے ہدایت حاصل کی جائے۔ کتاب کے دینے کا مقصد آپ دیکھیے قرآن مجید بار بار ہمارے سامنے اس بات کو دہرائے گا، بار بار یہ بات سامنے آئے گی، اس کا مقصد کیا ہے؟ ہدایت دینا، اور ہدایت سے ہدایت حاصل کرنا انسان کا کام ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، یاد کرو جب موسیٰ یہ نعمت لیے ہوئے پلٹا تو اس نے اپنی قوم سے کہا، لوگوں تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، لہذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہی تمہارے خالق، اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے، فَتَابَ عَلَيْكُمْ، پھر تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کی اس وقت، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور وہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم فرمانے والا اور بڑا معاف کرنے والا ہے۔ یعنی یہ گویا ایک سزا کے طور پر یہ بات ان کے سامنے رکھ دی گئی۔ اس میں دونوں باتیں سامنے آتی ہیں، اس اعتبار سے بھی یہ بات بھی مفسرین نے بیان کی ہے کہ انہیں ایک دوسرے کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ توبہ کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ توبہ قبول کر کے معاف کر دیا جائے۔ تو اس معاملے میں جیسے کہا جاتا ہے کہ اپنے نفس کو ہلاک کرنا، یعنی گویا اپنے خواہش نفس پر قابو پانا، یعنی اس اعتبار سے تو گویا اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے بات رکھتے ہیں کہ بہرحال انہیں یہ تاکید کرتے ہوئے اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا ہے، اور یہ بات بتا دی گئی کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو۔ آگے فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور یاد کرو وہ موقع بھی، یہ بار بار یاد دلانے کی بات ہو رہی ہے، یاد کرو وہ موقع جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً،
کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے علانیہ اللہ کو تم سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں. یعنی اتنی بڑی جرت جو ہے انہوں نے اس کا اظہار کیا کہ اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے، کیونکہ بات ماننے سے انکار کیا. تو اس پر کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست صاعقہ یعنی کڑک نے، ایک زبردست چمک نے جو ہے بجلی نے تم کو آ لیا، تم بے جان ہو کر گر چکے تھے. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تم بے جان ہو کر گر چکے تھے مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا، شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ. ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. اور تمہارے لیے من و سلوہ کی غذا فراہم کی. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ. کھاؤ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں. وَمَا ظَلَمُونَا. مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ان کا ظلم نہ تھا. وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ہی ظلم کر رہے تھے. یعنی یہ احسانات اللہ تعالیٰ مزید یاد دلاتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں اتنی بڑی قوم جو لاکھوں کی تعداد میں وہاں سے نکلی تھی، آج بھی لوگ اس بات کو جب یعنی وہ لوگ جو کہ وحی پر یقین نہیں رکھتے، یعنی جو اس کے منکر ہیں، وہ تسلیم نہیں کرتے کہ اس صحرا میں جس سے گزر کر یہ لوگ آگے گئے ہیں اور برس لگے ہیں اس میں، تو کہ اتنے طویل عرصے تک ایک اتنی بڑی تعداد میں اتنا بڑا لشکر گویا یہاں پر سے گزرے اور یہاں قیام کرے، ممکن نہیں ہے. آج کے دور میں بھی وہ سہولتیں وہاں میسر نہیں ہیں کہ وہاں پر وہ گویا کہیے کہ تمام یہ جو ضروریات زندگی ہیں یہ فراہم کی جا سکیں. اللہ رب العالمین نے یہ خود اپنی طرف سے انتظام کیا. پہلا کام کیا تھا؟ سائے کی ضرورت، یعنی کوئی سائے کا انتظام نہیں تھا تو کیا کہا؟ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ. بادلوں کا سایہ کر دیا اللہ نے. کیا انتظام ہے، بڑا دھوپ سے مر جاتے. اور پھر وہاں کھانے پینے کے لیے کیا کیا؟ من و سلوہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے ان کے لیے یہ چیز فراہم کر دی کہ من اور سلوہ جو اللہ نے ان کے لیے بھیج دیا، اور اس کے ذریعے سے جو ہے گویا کہیے کہ یہ اپنی زندگی بسر کرنے کا سامان کرتے رہے. یہ وہ قدرتی غذائیں تھیں جو اس مہاجرت کے زمانے 40 برس تک، 40 سال تک جو ہے ان کو مسلسل ملتی رہی. من جو ہے دھنیے کے بیج جیسی ایک چیز تھی جو اوس کی طرح گرتی اور جم جاتی، اسے پھر اکھیڑ کر اسے پھر پیس لیتے اور اس طرح سے استعمال کرتے. اور سلوہ جو ہے وہ بٹیر کی قسم کے پرندے تھے، بڑی تعداد میں آتے اور یہ انہیں پکڑ لیتے اور پھر انہیں ذبح کر کے انہیں استعمال کرتے. وہ یہ ایک مستقل انتظام تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا گیا. پانی کا تذکرہ آگے بھی آیات کے اندر آ رہا ہے. تو فرمایا اس سب کے باوجود انہوں نے جو ناشکری اور نافرمانی کی تو یہ اللہ کا کچھ بگاڑا؟ اللہ کا نہیں بگاڑا. تو یہی کہا انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا. وما ظلمونا، ہم پر ظلم نہیں تھا ان کا یہ. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ یہ آپ اپنے اوپر ہی ظلم کر رہے تھے. اور جو انسان بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جو بھی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتا ہے. اللہ پر کوئی ظلم نہیں کرتا. اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا انسان. آگے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا. پھر ایک اور بات بتا دی. پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، یعنی یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ. اس کے بارے میں مختلف عنوانات ہیں، کون سی بستی ہے یہ اب تک تعین صحیح معنوں میں اس کا نہیں کیا جا سکا. لیکن بہرحال اس حوالے سے جو چیزیں بھی سامنے آتی ہیں، اس سے بعد شتیم ہے، بریجو کے مقابل جو دریائے اردن کے مشرقی کنارے پر آباد ہے اس طرف کی بات ہوتی ہے. جو بھی خطہ ہے بس اس کی مثال دی گئی. بتایا گیا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ جو تمہارے سامنے ہے، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر پابندی کیا لگائی تھی؟ فَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ. مگر دربستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا حِطَّةٌ، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے. یعنی حطہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی مغفرت کی دعا مانگنا. حطہ کا مطلب ہوتا ہے ویسے بوجھ اتارنا. لغوی مطلب کیا ہوگا؟ جیسے گناہوں کا بوجھ بھی اتار دیتے ہیں نا، معاف کر دیا. مغفرت کی دعا مانگنا، گناہوں کا بوجھ اتارنا. تو یہ بھی کہا کہ نرم بات کرنا، یعنی لوگوں میں عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے جانا.
یہ بھی اس کی بات ہے۔ اور اس کا بہترین یہ اس کی مثال ہمارے سامنے جو تفسیر گویا کہ یہ آ جاتی ہے، ہر بستی کی نہیں بات ہے نا، جو فتح کی اللہ کی طرف سے ملی وہ فتح تو اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے کیا کام ہوتا ہے؟ تو جیسے مکہ فتح کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کس طریقے سے سر جھکا کر، پالان سے لگا ہوا ہے سر، یعنی اس طرح سر جھکا کے داخل ہو رہے ہیں، اکڑتے ہوئے نہیں، انتہائی درجے میں، اور سب کو مغفرت کا، سب کو کیا معافی کا، عام معافی کا اعلان، یہ بھی، اور اپنے گناہوں کی معافی کا مانگتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ تو کہا کہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نغفر لکم خطایاکم، تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، اور محسنین کو مزید جلدی بدلہ، مزید فضل و کرم سے بھی نوازیں گے۔ ہوا کیا؟ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم، مگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا، یعنی انہوں نے جو مقصد تھا اسے فوت کر دیا، جو بات تھی اسے بدل ڈالا۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، آخر کار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ رجز کہتے ہیں گندا عذاب، بڑا، جس کے اس اعتبار سے ذلت، گندگی کا عذاب، تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب نازل کیا، بما کانوا یفسقون، اس سزا، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے، ان کی نافرمانی کی بنیاد پر یہ کام کیا گیا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، مزید احسانات اللہ نے فرمایا، یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے مشرب یعنی اس کے پانی لینے کی ہے۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، مِن رِزْقِ اللَّهِ، اللہ کا رزق، اللہ کے رزق میں سے، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ یعنی 12 چشمے جاری کیے، 12 قبیلے تھے تو 12 چشمے اللہ نے جاری کیے، پانی پہ بھی جھگڑا نہ ہو، یعنی اس طرح سے فراہم کر دیا، وافر مقدار میں پانی بھی دے دیا، اور پھر کیا فرمایا؟ کھاؤ پیو سب کام، لیکن زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ اللہ کو جو چیز ناپسند ہے فساد ہے۔ فساد کب برپا ہوتا ہے؟ اسی وقت برپا ہوتا ہے کہ جب انسان عدل سے منہ موڑ لیتا ہے، جب ظلم کرتا ہے فساد برپا ہو جاتا ہے۔ عدل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ان کا نام عدل ہے، ان پر عمل کرنا۔ تو اسی اعتبار سے جب نافرمانی کی تو سارے معاملات خراب ہو گئے۔ آگے فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور پھر یہ بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ایک کھانے پر ہم صبر نہیں کر سکتے، لَن نَصْبِرَ، ہمیں صبر نہیں ہوتا کہ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ون ڈش، ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا، اپنے رب سے دعا کرو، یہ بھی کہتے ہیں اپنے رب سے دعا کرو، ہمارے رب سے بھی نہیں کہتے، یہ بھی کہتے ہیں اپنے رب سے دعا کرو۔ کیا دعا کرو؟ یخرج لنا، نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ، یہ اللہ ہمارے لیے پیدا کرے۔ یعنی یہ مطالبہ کیا انہوں نے، وہ جو من، سلوہ اور یہ جو پانی کی بوتل یہ سب دیا ہے، اس کے مقابلے میں کہتے ہیں یہ چیزیں ہمیں چاہیے، ہم ایک کھانے پہ جو ہے صبر نہیں کر سکتے۔ قالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا ایک بہتر چیز کے بجائے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ یا اس سے مراد کیا ہے؟ یہ مراد نہیں کہ جو مفت میں مل رہا ہے اس کے مقابلے میں محنت والی چیز مانگ رہے ہو، بھائی زمین سے اگانے کے لیے تو پھر کھیتی باڑی کرنی پڑے گی نا، یہ کام کرو گے تبھی کام ہوگا۔ تو اب یہ کیا بات، یہ مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ تمہیں جس منصب کے لیے اللہ نے جو منصب تمہیں دیا ہے، جس کام کے لیے تمہیں میدان میں نکالا گیا ہے، تم اس کام کو چھوڑ کر لذت کام و دہن میں کے پیچھے لگ گئے، یہ مزے، یہ ذائقے تمہیں یاد آ رہے ہیں، یہ چیز تمہیں چاہیے۔ تمہیں تو اس مقصد کے لیے نکالا گیا، اس مقصد کو سامنے رکھو، اس مقصد کا نتیجہ سامنے رکھو، وہ جنت اس کے نتیجے میں تمہیں ملے گی جہاں پھر لذتیں ہی لذتیں ہیں، جہاں لذتیں ہی لذتیں ہیں، تم اسے چھوڑ کر یہ دنیاوی لذتوں کے پیچھے جا رہے ہو۔ یعنی رسول کا ساتھ اور پھر اس اعتبار سے وہ مہم، وہ سارا جو معاملات ان کے اللہ نے جو ان کے سپرد کیا تھا جو کام، یعنی یہ سب ان کے پیش نظر نہ رہا۔ تو کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ اچھا پھر کیا، اہبطوا مصرا، جاؤ کسی شہری آبادی میں جا کر رہو، فإن لکم ما سألتم، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا، چلے جاؤ۔
کسی کام کے نہیں یہاں پر تمہارا، کام کرنے نکلے ہو تو پھر یہ باتیں چھوڑ دو۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری اور پستی و بدحالی ان پر مسلط ہو گئی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے۔ کیوں؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق، ان کے جرائم کیا ہیں؟ جرائم یہ تھے کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ یہ نتیجہ تھا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے، جو پابندیاں لگائی گئی تھیں انہیں فراموش کرتے، بھول جاتے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی، عیسائی ہوں یا صابی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ یہاں اس مقام پر جو بات یہ کہی جا رہی ہے، یہاں یہودیوں کے اس ذوم باطل کی تردید مقصود ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ صرف یہودی گروہ جو ہے وہی نجات کا اجارہ دار ہے، اسی کو نجات ملے گی، اور جو یہودیوں کے دائرے میں آ گیا بس وہی جو ہے نجات پا جائے گا۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہاں اصل چیز تمہاری یہ گروہ بندیاں نہیں ہیں، بلکہ وہاں جو کچھ اعتبار ہے وہ ایمان اور عمل صالح کا ہے، یعنی یہ مقصود ہے۔ یہ بات یہاں بتائی جا رہی، ایمان کی تفصیلات بیان نہیں ہو رہی ہیں، بلکہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ نام نہیں چلیں گے، کام چلے گا۔ اور اس کی مزید تفصیل آگے انہی رکوع میں انہی آیات میں ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ جب کہا تھا کہ جنت میں کون جائے گا، اللہ نے نام نہیں لیا بلکہ اس کی کیفیات بتائی، اس کے عمل کی بات بتائی۔ من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے۔ اسلم یہاں مسلم کے معنوں میں نہیں آ رہا ہے کہ اسلم جو ہے، ورنہ مسلم کہتے ہیں سیدھا اسلم کیا، ہمارا نام مسلم ہے، اسلم نہیں ہے۔ اسلم تو گویا صفت بن جاتی ہے نا، تو اس اعتبار سے کیا کہا، لیکن اس کی صفت کو بیان کیا، اس نے بعض اوقات مسلم ہوتا اسلم نہیں ہوتا، یہ کیفیت اس کی بن جاتی ہے۔ تو فرمایا، تو یہاں پر یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ جو بھی ایمان اور عمل صالح اختیار کرے گا پھر آگے بڑھے گا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور کیا کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا۔ یعنی یہ منظر کب کا ہے، یہ واقعہ کب کا ہے، یہ اس وقت کا ہے کہ جب انہیں کتاب ان کے حوالے کی جا رہی ہے۔ تو ایک ایسی کیفیت طاری کی گئی، ایک ایسی کیفیت طاری کی گئی کہ جس میں اس انداز سے گویا ایک ہیبت کا منظر، ایک ہیبت کی کیفیت کہ اللہ کا خوف ان کے اندر پیدا ہو کہ پہاڑ جو گویا کہیے کہ ان کے اوپر گر رہا ہے، ایسا محسوس کیا انہوں نے۔ تو اللہ نے کہا طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا۔ خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو ہم تمہیں دے رہے ہیں، یعنی جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے قوت سے تھامنا۔ اور وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو احکام و ہدایات اس میں ہیں انہیں یاد رکھنا، اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقوی کی روش پر چل سکو گے۔ اب یہ جو بات ہے مضبوطی کے ساتھ تھامنا اور جو کچھ اس میں ہے یاد رکھنا، یاد رکھنے سے مراد کیا، حفظ کر لینا ہے؟ یاد رکھنے سے مراد حفظ کر لینا نہیں ہے۔ حفظ تو انسان کرتا ہے جتنی اس کی ضرورت ہوتی ہے اور کوئی مکمل بھی کرتا ہے، لیکن بنیادی طور پر یہاں کیا ہے، جو باتیں بتائی گئی وہ یاد رکھنا، جو کام کی باتیں، جو احکامات ہیں وہ یاد رکھنا۔ تو اس اعتبار سے یعنی اس کے اوپر عمل کرنا، اسے بھول مت جانا، اللہ کے احکامات کو، اللہ کی ہدایات کو، اس کے جو اس نے باتیں بتائی ہیں انہیں بھول مت جانا، ان کو یاد رکھنا۔ تو کتاب پڑھیں گے تو کتاب یاد رکھ سکیں گے، اور کتاب کو سمجھیں گے تو کتاب یاد رکھ سکیں گے، اس کے بغیر تو پتہ نہیں چلے گا کیا کیا باتیں اللہ نے بتائی ہیں۔ تو آگے فرمایا ثم تولیتم من بعد ذلک، مگر ہوا کیا، ان کا معاملہ کیا تھا، وہ اس کے بعد تم اس عہد سے پھر گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے۔ بڑی مدتیں، صدیوں اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے کسی بھی قوم کو، انہیں بھی صدیوں مہلت ملی تھی، ہمیں بھی ملی ہوئی ہے، اب تک چل رہی ہے۔ صدیوں تک اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے سنبھلنے کا، پلٹنے کا، اصلاح کا، یعنی قوموں کے اعتبار سے، افراد کو برسوں کے اعتبار سے ملتا ہے اور قوموں کو صدیوں کے اعتبار سے ملتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ فرمایا
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا، تو ہم نے ان سے کہا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے۔ یہ پورا واقعہ سورہ اعراف میں آئے گا۔ سورہ اعراف کے 21ویں رکوع میں یہ تفصیل ہمارے سامنے آئے گی کہ جس میں یہ قصہ ہے کہ سبت کا قانون، سبت اصل میں ہفتے کے دنوں کہتے ہیں، اور بنی اسرائیل کے لیے قانون مقرر کیا گیا تھا کہ وہ ہفتے کو آرام اور عبادت کے لیے مخصوص رکھیں گے۔ اس روز کسی قسم کا دنیاوی کام نہ خود کریں گے، حتیٰ کہ کھانے پکانے کا کام بھی نہ خود کریں گے نہ اپنے خادموں سے لیں گے۔ اور اس باب میں یعنی اس حوالے سے یہاں تک تاکیدی احکام تھے کہ جو کوئی اس حکم کی خلاف ورزی کرے اسے قتل کر دیا جائے، یعنی اتنی اس بات کی اہمیت تھی ان کے پاس کہ جو اس کی حرمت کو توڑے اسے قتل کر دیا جائے۔ لیکن پھر نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے جب بگاڑ آیا تو علل اعلان سارے کام ہوتے چلے گئے۔ پھر اسی حوالے سے تذکرہ ہے یہ جس واقعے کا، یہ سورہ اعراف میں ہمارے سامنے آئے گا۔ فرمایا اس طرح ہم نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو بندر بنایا گیا تھا اس بارے میں کہا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اس طرح اللہ نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ماننے والوں متقین کے لیے موعظت نصیحت کا ذریعہ بنایا، ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا ذریعہ بنایا۔ دیکھیے جو ڈرتا ہے وہ اس سے نصیحت حاصل کرتا ہے، باقی لوگوں کے لیے کیا ہے؟ عبرت کا موقع ہے، عبرت کا سامان ہے کہ وہ اس سے عبرت حاصل کریں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ اب ان کی حجت کا ایک منظر، ایک تذکرہ، ایک قصہ اللہ بیان کر رہے ہیں کہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ قالوا اتتخذونا ہزوا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں، اپنے رسول سے مکالمے ہیں ان کے، یہ ان کا حال ہے۔ جن لوگوں کو آج لوگوں نے اپنا کہیے کہ آئیڈیل بنا رکھا ہے، ان کا حال کیا؟ اپنے رسول سے کہتے ہیں اتتخذونا ہزوا، کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ تو جواب دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ موسیٰ نے کہا میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں۔ کیوں مذاق کرنا ہے؟ جاہلوں کی بات ہے؟ نہیں، مذاق کرنا جاہلوں کی بات نہیں، اللہ کے نام پر مذاق کرنا جہالت کی بات ہے۔ یعنی اللہ کا نام لے کر دین کے معاملے میں مذاق یہ نہیں ہے۔ ویسے مذاق کی بات جو ہے اپنی جگہ الگ ہے، لیکن یہ جس میں ایسی بات ہو اللہ کا نام لے کر دین کے معاملے میں، یہ جاہلانہ بات ہے۔ تو کہا کہ میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں۔ قالوا ادع لنا، پھر کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ انہیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو یقول انہا بقرۃ لا فارد ولا بکر، اللہ کا ارشاد ہے وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ درمیانی عمر کی، اوسط عمر کی ہو۔ قال اوان بین ذالک، دونوں کے فارد اور بکر کے درمیان میں، اوان بین ذالک فافعلوا ما تؤمرون، لہذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، پھر کہنے لگے اپنے رب سے ذرا پوچھ کے بتاؤ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو یقول، بے شک اللہ کہتا ہے انہا بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین، زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے۔ قالوا ادع لنا، پھر کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرہ تشابہ علینا وانا ان شاء اللہ لمہتدون، صاف صاف اپنے رب سے پوچھ کر بتاؤ کہ کیسی گائے مطلوب ہے، ہمیں اس کے تعین میں اشتباہ ہو گیا ہے، اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پالیں گے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے پھر جواب دیا انہو یقول، بے شک اللہ کیا کہتا ہے انہا بقرۃ ذلول تصیر، بقرۃ لا ذلول تصیر الارض، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، لا ذلول تصیر الارض، نہ وہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، ولا تسقی الحرث، نہ پانی کھینچتی ہے، مسلمۃ لا شیء فیہا، وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم اور بے داغ ہے، مسلمۃ لا شیء فیہا۔ قالوا لا نجئت بالحق، اب کہنے لگے ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا۔ فذبحوها، پھر انہیں اسے ذبح کیا، وما کادوا یفعلون، وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ دیکھیں اس میں اس قصے میں جو چیزیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں
کئی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں ویسے تو. ایک تو ان کی حجت بازی سامنے آتی ہے، جس چیز میں سوال پر سوال کر کے اپنے آپ کو اور مشکل میں پھنساتے چلے گئے، اور ایک خاص قسم کی گائے پر ہی بالآخر بات پہنچ گئی، اور یہ گائے پرستی کا جو مرض انہیں لگا ہوا تھا اپنی ہمسایہ قوموں سے جو کچھ انہوں نے سیکھا تھا، تو یہ اس میں گائے پرستی کا یہ مرض بھی تھا. اور یہ گائے کی پوجا کوئی نئی بات نہیں، یہ وہی قدیم بات ہے، یہ جو آج کرتے ہیں یہ وہی قدیم بات ہے ان کی. تو یہ ان کے مسلمان تھے، لیکن ان کے ساتھ رہتے رہتے ان کے دل میں بھی کوئی تقدس کا پیدا ہو گیا تھا، تو اللہ کہتا تھا ذبح کرو، یہ اس کے لیے بھاگنے کی کوشش کرتے تھے، مختلف چیزیں کرتے کرتے بالآخر اسی خاص گائے پر پہنچ گئے جو پوجا کے لیے مخصوص تھی. دوسری بات اس میں یہ سامنے آتی ہے، ایک دفعہ سوال کیا، دوسری دفعہ سوال کیا، تیسری دفعہ سوال کیا، موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں کوئی جھنجھلاہٹ نظر آتی ہے؟ یعنی برابر جواب دے رہے ہیں، اور جواب بھی کیا دے رہے ہیں؟ اللہ یہ کہتا ہے، قال انہ یقول، کیا کہتے ہیں؟ اللہ یہ کہتا ہے، یعنی اللہ سے پوچھ کے بتاؤ، اللہ تعالیٰ سے پھر پوچھ کے بتاتے ہیں. یعنی اس معاملے میں کس حکمت سے کام لیا گیا، یعنی پھنس رہے ہیں خود ہی، آ رہے ہیں اسی کے اندر، لیکن بات کیا ہے؟ کوئی رد عمل نہیں ہے، کوئی اس معاملے کے اندر کوئی کہیے کہ جھنجھلاہٹ نہیں ہے، بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو مختلف چیزیں مختلف مقامات پر سامنے آ جاتی ہیں اس اعتبار سے. فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر ایک اور قصہ بیان کر دیا. یاد کرو وہ واقعہ جب تو تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، یعنی کسی کو قتل کر دیا تھا. فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور پھر ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے تھے، اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے اللہ کھول کر رکھ دے گا، یعنی اس فیصلہ کو اللہ تعالیٰ خود بتائے گا کس نے کام کیا. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو. یعنی اب یہ جو بات ہے اس سے دو چیزیں ہمارے سامنے. ایک بات تو یہ کہ اس عمل سے جو کہا کہ اس مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ، اور اس کے بعد پھر اللہ نے کچھ دیر کے لیے اس مردے میں جان ڈال دی کہ اس نے اپنے قاتل کا پتہ بتا دیا. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا ایک معجزاتی بات جو ہے وہ سامنے آ گئی، کیسے زندہ کر دیا اللہ نے. یہ جو بات ہے کہ اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ، تو اس میں کوئی قرینہ اس بات کا پتہ نہیں چلتا، سامنے نہیں آتی بات کہ کس چیز سے، یعنی اسی کے مردے کے اپنے ہاتھ سے اسی کے حصے سے ضرب لگاؤ، یا یہ جو گائے کاٹی ہے ابھی اس گائے کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ. تو یہ بات کہی مفسرین نے، یہ بات بھی کہی کہ یہ جو گائے ذبح کروائی ہے یہ اسی معاملے کے لیے کرائی ہے، چلو یہ کام کرو پھر اسی سے لگاؤ، تاکہ پتہ چلے کہ یہ جسے معبود بنا رکھا تھا یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. ذبح کرنے پر تو قیامت آ جاتی، معبود کو ذبح کیا ہے، بلکہ تمہارا کام بن رہا ہے، تمہارا مسئلہ حل ہو رہا ہے اس کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ اس طرح مسئلہ اس کے ذریعے حل کرا رہا ہے. یعنی وہ جو ان کے اندر اس کی جو تقدس کی چھاپ لگی تھی اسے مٹانا، اس کا یہ بندوبست کیا اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے، اور اسی کے ذریعے سے یہ کام جو ہے دکھایا کہ اللہ نے کیسے مردے کو زندہ کیا، اس نے اپنے قاتل کا پتہ بتایا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انسان کے اندر، جیسے پہلے عرض کیا تھا، وہ جو فسق کی بات آئی تھی، ہدایت پانے کے لیے انسان کے اندر وہ طلب اور اس کے اندر وہ صلاحیت ہونی چاہیے. جب وہ صلاحیت ہی نہ ہو، جو بلب فیوز ہوگا اس میں کتنے واٹ کی بجلی گزار دو وولٹ کی، کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. تو ایسا ان کا حال بھی تھا. تو کیا ہوا؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخر کار تمہارے دل سخت ہو گئے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، پتھروں کی طرح سخت، او اشد قسوہ، بلکہ سختی میں پتھروں سے بھی زیادہ بڑے ہوئے. اس لیے اب اللہ پتھروں کی بات کرتے ہیں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کچھ پتھر تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس میں سے چشمے، نہریں، یعنی انہار، پانی نکل جانا، جس میں چشمے پھوٹ بیٹھتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کوئی پتھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا، اور پتھروں میں ایسا بھی ہوتا ہے لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، جو اللہ کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے. لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہے نا، کہتے ہیں کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی بتا رہے ہیں، خالی ایسی نہیں ہو جاتی ہے. یعنی سب چیزوں میں اللہ اس کے بارے میں بتاتے ہیں سب چیزیں کیا ہیں، کیا چیزیں ہیں، کس کس اعتبار سے اللہ کی مخلوقات جو ہیں کہاں کہاں کیا کیا معاملات ان کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ سب بے حس مخلوق نہیں ہے. اللہ نے ان کے اندر بھی جیسے کہا نا، ان کی تسبیح تم سمجھتے نہیں ہو، آگے ساری تفصیلات آئیں گی. تو فرمایا
کہ پتھروں کی یہ کیفیت ہے، اور انسانی دل جب سخت ہوتے ہیں وہ ساری کیفیات سے خالی ہو جاتے ہیں، وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے اندر یہ کوئی ہدایت کا گزر بھی نہیں ہوتا۔ تو فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے مسلمانوں، یعنی ان سے بات ہو رہی ہے، افتطمعون، کیا تم ان لوگوں سے یہ توقع رکھتے ہو، یعنی طمع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ یعنی معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ یہ خطاب مدینے کے ان 9 مسلموں سے ہے، یعنی نئے لوگ مسلمان ہوئے مدینے میں یہودی بڑی تعداد میں تھے، اور ان کے پاس پڑھنے پڑھانے کا کتاب کا رواج تھا۔ یہ بار بار یہ کہتے تھے کہ ایک رسول آنے والا ہے، اور وہ رسول آ جائے گا تو پھر وہ اس کی حکومت ہر طرف چھا جائے گی، جیسے ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر تھی کہ آپ آئیں گے اور آپ کی حکومت چھا جائے گی اور آپ سب پر بالادست ہو جائیں گے، آپ کو جو عروج ہوگا سب کا تذکرہ تھا۔ تو یہ کہتے تھے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں نا، جب آئیں گے تو کیا ہوگا، یعنی اس موقع پر جب وہ آ جائیں گے تو پھر اس کے بعد یہودیوں کے ساتھ جنگ ہوگی، سب ختم ہو جائے گا معاملہ، اسلام کی نشاط ثانیہ، اور پھر اس طرح اسلام کی حکومت قائم ہوگی، ساری باتیں۔ تو ایسی ہی ان کے پاس یہ باتیں تھیں کہ یہ جو ہے رسول آئیں گے، توریت میں لکھا ہوا تھا، تو تذکرہ کرتے رہتے تھے ان کے سامنے، اور آخرت کی بات بھی تھی، رسول کی کتاب کی باتیں بھی کرتے تھے۔ تو ان کا خیال یہ تھا، ان کی باتیں سن کر جب ان کے سامنے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو انہوں نے بڑھ کے اسلام قبول کیا مدینے کے لوگوں نے، اور پھر یہ ان کی طرف آئے کہ اب ان کو بتائیں گے یہ بات، تو یہ تو اور آگے بڑھ کر اسلام قبول کریں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ جب یہ باتیں آ کر انہوں نے ان سے کی تو اب اس معاملے میں بجائے اس کے کہ وہ پیش ہوتے، وہ پیچھے ہٹ گئے اور مخالفت شروع کر دی، اور طرح طرح سے انہوں نے جو ہے رکاوٹیں ڈالنی شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل ان کا کردار یہ ہے، یعنی ان 9 مسلموں کو یہ بتایا جا رہا ہے جنہیں تم سمجھ رہے تھے بڑے دیندار، جنہیں تم سمجھ رہے تھے بڑے اللہ والے، یہ اللہ والے نہیں ہیں، یہ تو نفس کے بندے ہیں، یہ تو اپنے مفادات کے بندے ہیں۔ تو ان کے ساتھ تم کیا سمجھتے ہو؟ کیا یہ توقع رکھتے ہو تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک فریق کا اس کا حال کیا ہے، يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، اللہ کا کلام جو ہے سنا اچھی طرح سے، اور اس کے بعد کیا کیا، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کی، دانستہ اس کے اندر جو ہے پھر تحریف کر دی، اچھی طرح سے جان کر سمجھ کر، یعنی اپنی منشا اپنے مطلب کے مطابق، یعنی 2 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، پتہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، لیکن جو منشا ہے، جو اپنا مقصد ہے، اس کو اس طریقے سے پیش کرنا کہ اپنی مرضی پوری ہو جائے، یعنی اس کے اندر تحریف کی، یہ کام انہوں نے کیا، اور پھر کیا کہ سمجھ بوجھ کے کام کیا، ایسا نہیں کہ ناسمجھی میں ہو گیا۔ اور مزید کیا بتایا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں، یعنی ان باتوں کو جو قرآن میں بیان کی گئی ہے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الگ ہوتے ہیں، ایک دوسرے تخلیق کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ، کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، جو اللہ نے تمہارے اوپر کھولی ہیں، یعنی جو توریت میں لکھی ہوئی تھی، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تاکہ یہ ان باتوں کو تمہارے خلاف اللہ کے پاس حجت میں پیش کریں۔ یعنی یہ ان کی بے وقوفی کی انتہا تھی کہ سمجھتے تھے کہ اللہ کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے جب تک کہ یہ اس کے گواہ نہیں بنتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا تعقلون، کیا تم بالکل عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی یہ ان کے بارے میں ان سے کہتے تھے۔ فرمایا اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے۔ تو یہ سب کے ساتھ معاملہ ہے، انہی کے ساتھ نہیں، سب کے معاملہ۔ پھر بتایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي، ان کے عوام کا کیا حال ہے؟ ان کے عوام کا حال یہ ہے، جو ان کا ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا علم نہیں رکھتے۔ امی انہی کو کہتے ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے۔ لا یعلمون الکتاب الا امانی، بس کیا ہے، بے بنیاد امیدیں ہیں، ان امیدوں کے اندر جی رہے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور اپنی وہم و گمان پر چلے جاتے ہیں۔ یہ کیفیت اگر دیکھی جائے کل ان کے عوام کی تھی
آج ہمارے عوام کی ہے، اور عوام کی کیا بلکہ خواص بھی اس کے اندر شامل ہیں، ان کے پاس بھی کتاب کا مکمل علم نہیں ہے۔ پھر آگے بتایا کہ دوسرا گروہ کیا ہے، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، اب یہ ان کو علماء کا حال ہے کہ پس ہلاکت و تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں، ثم یقولون، پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں۔ یہ ان کے علماء کی بات ہے، مجلسی رکوع پر مکمل کرتے ہیں۔ یہ ان کے علماء کے متعلق ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا کہ کلام الہی کے معنی کو اپنی خواہشات کے مطابق بدلتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں، اپنی منمانی جو کہ ان کی تفسیریں تھیں، جو کہ ان کی تاریخ تھی، جو سب کو جو ہے اس کے ساتھ ملا کر شامل کر دیا اور اسے بھی کتاب جیسا بنا دیا، اسے بھی مانو۔ آج بھی اس درجے میں کچھ چیزیں آ جاتی ہیں سامنے، یعنی کتاب کو بھی ماننا اور کتاب کی جو تفسیر میں نے کی ہے اس کو بھی ماننا، یعنی گویا کہیے کہ میری کہی ہوئی بات جو ہے وہ لوگوں کے لیے حجت بننی چاہیے، اس کو بھی وہی درجہ ملنا چاہیے۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں علماء کی بات ہے، یہ تو علماء کی بات اگر قرآن کے خلاف ہو جائے تو قرآن اسے رد کر دے گا۔ انہوں نے کیا کام کیا تھا، اس کو بھی اسی جیسا بنا دیا، ایک تو کتاب کے اندر شامل کر دیا تھا اور کتاب میں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کیا اللہ کی بات ہے کیا ان کی بات ہے، یہ کام انہوں نے کر رکھا تھا۔ تو اس کا مقصد کیا تھا ان کا، تاکہ اس کے ذریعے تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا باعث ہے، اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت ہے۔ وَقَالُوا، اور کہتے ہیں لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، ہمیں دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، ہرگز نہیں چھوئے گی، الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ اللہ تعالیٰ جواب میں پوچھتے ہیں قل، ان سے کہیے، پوچھیے ان سے، اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ کیا اللہ نے کوئی ایسی بات کہی ہے جیسے تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی؟ اگر کوئی ایسی بات ہے تو بتاؤ، یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمے ڈال کر وہ بات کہہ دیتے ہو جس کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے؟ اللہ نے یہ بات نہیں کہی، گویا کیا بات کہی جا رہی ہے، اللہ نے یہ بات نہیں کہی ہے، اللہ نے اس کا ذمہ نہیں لیا ہے۔ آخر کار تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہیں چھوئے گی؟ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا، فاولئک اصحاب النار، وہ دوزخی ہے اور دوزخی میں وہ ہمیشہ رہے گا، ہم فیہا خالدون، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے، اولئک اصحاب الجنہ، وہی جنت میں جانے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ عقیدہ آخرت کا بگاڑ آج اس امت کے اندر بھی اسی طرح سے پیدا ہو چکا ہے۔ وہ جو بات بتائی تھی نا اللہ کے رسول نے کہ تم بھی اسی راستے پہ چلو گے، تو وہ یہی بات ہے کہ عقیدہ آخرت کا بگاڑی انسان کو عمل کے راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ تو یہ بات یہاں بھی آ گئی کہ ہاں ہم تو بہرحال جنت میں چلے ہی جائیں گے، چاہے کچھ دیر کے لیے جہنم میں داخل کیے جائیں۔ تو اس پہ بھی اللہ نے آگے کہا ہے کہ دیکھو کیسا ان کا حوصلہ ہے، آگ میں جانے کے لیے تیار ہیں، بھلے تھوڑے دن کے بعد نکلے جائیں گے۔ تو اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں کہ اللہ نے یہ بات بتا دی واضح طور پر، جو بھی برائی کرے گا اور اس کے چکر میں پڑا رہے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا، ہمیشہ رہے گا، اور جو نیک عمل کرے گا ایمان کے ساتھ عمل صالح، وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔